بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی میں اڈیالہ جیل میں تھا۔ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ تھا اس کی سماعت تھی، اور عمران خان صاحب بھی موجود تھے، وکلاء بھی موجود تھے، اور بشرا بی بی صاحبہ بھی تھیں، عمران خان صاحب کی بہنیں بھی تھیں، ساری جو لیڈرشپ ہے وہ بھی موجود تھی۔ سختی بہت تھی باہر۔ میں پوری آج بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے عمران خان صاحب نے، بتایا مستقبل کی ایک پیشین گوئی کی یا پولیٹیکل پیشین گوئی کہ کیا ہوگا، یہ حکومت کب تک چلے گی، سیاستدان کیا کریں گے، اور یہ جو کرائسس ہے یہ ہے کیا، اس کا سلوشن کیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، لیکن اس سے پہلے آج بہت سختی تھی۔ نام پر جو وکلاء تھے عمران خان صاحب کے، انہیں بھی ایک تقریباً 1.25 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر جیل کے دروازے سے دور ایک پکٹنگ لگا کے وہاں پر پیدل روزے میں دھوپ میں ان کو مجبور کیا گیا۔ حامد خان جیسے بزرگ لائر، سلمان صفدر، پھر اس کے بعد گوہر اور دوسرے جو سارے عمیر نیازی، پنچوتا صاحب، یہ سارے پیدل چل کر آئے، اور جج صاحب کے ساتھ ان کا ایک تلخ کلامی بھی ہوئی ایک لحاظ سے کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں۔ پھر ایک درخواست دی گئی۔ شروع میں تو جج صاحب نے بھی بالکل ایسا ہی کہا کہ جی ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تو جو آج کیا وہاں پر سیکورٹی کے نام پر عمران خان کے وکلاء کے ساتھ، وہ بہت ہی شرمناک تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیکورٹی کی وجہ نہیں تھی، صرف رمضان المبارک میں ان لوگوں کو ان کو صرف تکلیف دینے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی۔ ایک اور بات بھی بتا دوں میں وہاں پر آپ کو کہ جس وقت جیل کے اندر ہم جاتے ہیں تو سیکورٹی کے نام پر جو تلاشی لینے والے آدمی ہیں انتہائی بدتمیزی کرتے ہیں۔ انہوں نے ہاتھوں میں گلوز نہیں پہنا ہوتا، اور وہ آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو بھی ٹچ کرتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف آپ کی تضحیک کرنا ہے۔ بہرحال یہ معاملات ایسے ہیں جس کا کبھی جج صاحب کو نوٹس لینا چاہیے، چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ جیل سپرڈنٹ جو ہے وہ تو شاید مریم نواز صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے جو اوپر سے آرڈر آئے گا وہ ویسے ہی کرے گا۔ حالات جو تھے وہ میں بالکل یہ آپ کو گیٹ پر جو عملہ ہے وہ بڑا کوآپریٹیو ہے، کوئی وہ تنگ نہیں کرتا، لیکن اندر جب آپ جاتے ہیں تلاشی کے نام پر، اور جس طرح آج وہاں پر وکلاء کے ساتھ کیا گیا، انتہائی شرمناک تھا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی یہ رجیم چینج نہیں ہونی اور ایسے ہی یہ سب چلتا رہے گا۔ اب عمران خان صاحب نے آج ہر ایشو پر انہوں نے بات کی۔ سب سے پہلے تو جب ان سے سوال ہوا کہ کیا وے آؤٹ ہے اور سب کچھ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے یہ 4-5 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی۔ میں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے، اپنے ذہن کو تیار کیا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4-5 ماہ میں یہ حکومت جو ہے یہ اس سے زیادہ نہیں چل سکتی، کیونکہ جو پاکستان کے مسائل ہیں اس کا حل ان کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان کو ڈالرز چاہیے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ڈالرز کی جو فلائٹ جاری ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے ڈالر۔ آپ دبئی میں دیکھیں، باہر چیک کریں، پاکستانیوں نے کتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، یہاں سے دولت باہر جا رہی ہے۔ تو یہ SIFC پر انہوں نے تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اگر SIFC کو بڑی کامیاب چیز ہوتی تو میانمار میں، جو کہ برما پرانا جس کا نام ہے، وہاں پر بھی یہی ماڈل ہے SIFC، تو وہاں پر بھی شاید اکانومی بہت بہتر ہو گئی ہوتی۔ یہ ایک کوشش ہے ان کی، ایک مصنوعی کوشش ہے، اور یہ بالکل کامیاب نہیں ہو سکتی، اور یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بہت انہوں نے سخت تنقید کی۔ IMF کے حوالے سے سوال ہوا کہ آپ نے تو منع کیا تھا IMF کو پیسے دینے سے، لیکن IMF نے پیسے دے دیے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا میں نے منع نہیں کیا تھا، میں نے IMF سے یہ بات کہی تھی کہ آپ جس مقصد کے لیے پاکستان کو قرضہ دے رہے ہیں، مقصد تو یہ ہے نا کہ معیشت مستحکم ہو، وہ استحکام معیشت میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اگر سیاسی استحکام نہیں ہے تو معاشی استحکام نہیں آ سکتا، اور پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے، جھوٹ پر مبنی حکومت قائم ہے، مینڈیٹ پر قبضہ کر لیا گیا، تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے یہ آپ پیسے دیں گے تو اس سے اور پاکستان کے مسائل پیدا ہوں گے، اس سے کوئی مسئلے کا حل نہیں آئے گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اس کا حل، انہوں نے کہا کہ وہ میرے پاس ہے، اور اس مسئلے کا حل صرف اور صرف اوورسیز پاکستانی ہیں جو اس حکومت پر، اس رجیم پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں اگر ہوں گا تو وہ ٹرسٹ بھی کریں گے، اور میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے، ہم انویسٹمنٹ بھی لائیں گے اور پاکستان ترقی بھی کرے گا۔ ان کے پاس اس کا کسی طرح سے بھی کوئی حل نہیں۔ تو ان سے پھر یہ سوال ہوا کہ اگر آپ کو آج وزیر اعظم بنا دیا جائے تو اس وقت جو رجیم ہے کیا آپ ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے؟ عسکری قیادت ہے، دوسرے لوگ ہیں،
تو عمران خان نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ کہ حکومت اگر ملتی ہے، نہیں بھی ملتی کس طرح سے ملتی ہے، کن حالات میں ملتی ہے، تو یہ تو حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں ابھی یہ تو ایک بہت ہی قبل از وقت بات ہے اور میں اس حوالے سے کوئی کیا سرائی نہیں کرنا چاہتا۔ ان سے یہ کہا گیا کہ کل کہ پرسوں ایک واقعہ ہوا دہشت گردی کا، اور اس کے بعد ISPR نے جو بریفنگ دی یا جو پریس ریلیز دی یا جو بات کی، اس میں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی نے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلایا پاک فوج کے خلاف، اور اس سے مراد تھا تحریک انصاف۔ اس پر عمران خان صاحب آج بہت شدید طیش پہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج کے درمیان ایک غلط فہمی جو ہے اس کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی فوج کی قدر کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے رشتہ دار فوج میں ہیں، اور ہم پاکستانی ہیں، ہم فوج کے بھلا کیسے خلاف ہو سکتے ہیں۔ 9 مئی میں انہوں نے کہا کہ جو ساری CCTV فوٹیجز کو اگر دیکھ کے صحیح انویسٹیگیشن ہوتی، ان لوگوں کو پکڑا جاتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ کس نے سب کچھ کیا ہے۔ یہ الزام لگایا انہوں نے، تحریک انصاف پر الزام لگایا، سارا اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، فوج سے لڑانے کی کوشش کی ہے۔ ان کا کوئی تحریک انصاف کا تو تعلق ہی نہیں ہے کوئی۔ تو ISPR کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے یہ تاثر دیا ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس موقع پر شعیب شاہین کھڑے ہوئے تھے ساتھ، انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی ISPR نے نام تو نہیں لیا۔ تو رپورٹر نے کہا کہ نہیں، ایک تاثر دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ تاثر ان کو نہیں دینا چاہیے تھا، اس لیے کہ PTI ایک وطن سے، فوج سے محبت کرنے والی جماعت ہے، ان کے حوالے سے اس طرح کی باتیں نامناسب ہیں۔ سوال ہوا ان سے کہ وہ بلوچستان میں جب ہیلی کاپٹر گرا تھا تو تب بھی یہ الزام لگایا گیا تھا کہ تحریک انصاف نے ایک کیمپین چلائی ہے پاک فوج کے خلاف۔ تو انہوں نے کہا کس قدر افسوس کی بات ہے، وہ جنرل سرفراز جو تھے وہ پاکستانی قوم کے سپوت تھے، بہادر سپوت تھے، اور میں تو اتنا ان کو پسند کرتا تھا۔ ہی واز ون آف دا بیسٹ جنرل۔ اور ہم کیوں یہ کریں گے؟ یہ سب وہی لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کو غلط فہمیاں پیدا کی اور جن کی تحقیقات انہوں نے نہیں ہونے دی، اور اگر ان کی نیت ہوتی تو یہ فوری طور پر ان کو پکڑ لیتے۔ تو یہ سب بالکل لغو ہے۔ کوئی تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستانی فوج کے حوالے سے کوئی نہ کیمپین چلاتی ہے، نہ اس کی وہ کوئی مخالف ہے۔ پھر جنرل افغانستان پر جو سٹرائک ہوئی ہے اور جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ اب افغانستان کے ساتھ بھی اب دشمنی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ویسے خراب ہیں، ایران کے ساتھ انہوں نے خراب کر لی، اب افغانستان کے ساتھ بھی خراب کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ملک کو کہاں پہ لے جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اسی لیے جنرل فیض کو ہٹانے کے مخالف تھا۔ میں کوئی اس کو اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ لگا رہے کہ میں نے اس کو کوئی آرمی چیف بنانا تھا۔ یہ جنرل باجوہ نے جھوٹا الزام لگایا اور اس میں اس نے اس لیے ہٹا دیا تھا جنرل فیض کو کیونکہ جنرل باجوہ نے شریفوں سے ڈیل کر لی تھی اور یہ خود ایکسٹینشن چاہتا تھا۔ میں اس لیے کہتا تھا کہ جنرل فیض کئی سالوں سے ISI میں ہے، ان کے بڑے تعلقات ہیں، کیونکہ امریکنز کے ساتھ طالبان کی بات چیت ہم نے کروائی تھی۔ تو ان حالات میں جنرل فیض جو ہے ان کے تعلقات تھے اور وہ سچویشن کو بہتر ہینڈل کر سکتا تھا، لیکن جنرل باجوہ نے یہ ایسا نہیں کیا اور پوری ایک سازش کی اور ہماری رجیم کو گرانے کے لیے اس نے ان کے ساتھ ساز باز کی، نواز شریف کے ساتھ، اور جنرل باجوہ کو ہٹا دیا۔ پھر ان سے سوال کیا گیا کہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے اس وقت کہ جو TTP کے لوگوں کو واپس آنے کی اجازت دی گئی تھی اس کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی جو ہے وہ بڑھی ہے، اور اس پہ وہ الزام آپ پر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ باقاعدہ طور پہ تمام سیاستدانوں کو بریفنگ دی گئی تھی، یہاں پر ہاؤس میں ہوئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا ریہیبلیٹیشن کس طرح سے کرنی ہے، اور ہماری تو حکومت ہٹا دی گئی تھی، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا۔ ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں، جھوٹا الزام لگاتے ہیں، خود اپنے گریبانوں میں یہ جھانک کر دیکھیں۔ تو ٹوٹلی انہوں نے اس بات کو انہوں نے ڈیفائی کیا۔ اچھا، جلسے جلوسوں کے حوالے سے سوال تھا کہ اب سینٹ میں تو تمام لوگوں کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، آپ کے سارے جو لوگوں کے کاغذات تھے، تو یہ کوئی سسٹم میں تبدیلی کی بات بھی نہیں ہو رہی، تو کیا پھر یہ جلسہ جو ہو رہا ہے اسلام آباد میں اس کے بعد کوئی؟ تو انہوں نے کہا جی ہم بالکل جلسے کریں گے، ہم احتجاجی تحریک کریں گے، ہم تمام لوگوں سے رابطہ کریں گے۔ تو میں نے پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان سے بھی، تو وہ مسکرائے، انہوں نے کہا پتہ نہیں مولانا صاحب ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو بھی بلائیں گے۔ شیخ رشید کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ بالکل شیخ رشید کو بھی بلائیں گے۔ پھر پوچھا کہ شیخ رشید ہے کہاں آج کل؟ تو صحافیوں نے بتایا کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں گئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے
یہ بالکل واضح ان کا میسج تھا. انہوں نے کہا کہ جو 3 جماعتیں حکومت جنہوں نے بنائی ہے ان سے ہٹ کے, کیونکہ انہوں نے تو دھاندلی کروائی ہے, ان سے ہٹ کے جس نے بھی دھاندلی کی شکایت کی ہے ہم ان کو ساتھ ان سے بات کریں گے, ان کو ساتھ لے کے تو ہم یہ تحریک چلائیں گے. اور بالکل انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے, اور عدالتوں نے بھی بدقسمتی سے بالکل اپنی جو نظریں ہیں وہ دوسری طرف رکھی ہوئی ہیں. عدالتیں اس سارے معاملے میں بالکل شریک ہیں. ایک اور سوال کے جواب میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ خوش آمدی لوگ ہیں, یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کر کے تو یہ اقتدار میں آئے ہوئے ہیں, لیکن یہ 4-5 ماہ سے زیادہ نہیں چلیں گے. ان کی اس سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میعاد نظر نہیں آ رہی, اور اب میں یہ انتظار کر رہا ہوں کہ کب یہ نواز شریف بھاگتا ہے, کیونکہ یہ بھاگ جائے گا. تو اس پر کہا ان کے ساتھ جو کھڑے ہوئے تھے علی اعجاز بٹر اور خالد یوسف ایڈوکیٹ شعیب شاہین بھی تھے, انہوں نے کہا کہ جی وہ تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے اور پھر وہ اس کے بعد لندن چلا جائے گا. تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتہ ہے وہ یہاں پہ رہ ہی نہیں سکتا اور وہ اب بھاگ رہا ہے. تو یہ ملک جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو فارمولہ ہے وہ میرے پاس ہے. ڈالر میں لا سکتا ہوں کیونکہ ڈالر نہ ہونا پاکستان کا مسئلہ ہے, اور جب استحکام آ جائے گا تو ڈالر بھی آئے گا اور معیشت بھی ترقی کرے گی. اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. بہرحال ان کے مطابق 4-5 مہینے سے زیادہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا. آج بشرا بی بی صاحبہ بھی بہت ایکٹیو تھی کمرہ عدالت میں. حامد خان صاحب سے بھی ان کی گفتگو ہوئی. اس سے پہلے سلمان صفدر کے ساتھ عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ تینوں بڑی دیر تک آپس میں گفتگو کرتے رہے. وہاں پہ شیر افضل مروت بھی تھے, انہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی بنایا گیا, اور وہ بھی جو آپس میں جو گفتگو تھی اس میں شریک تھے. عمیر نیازی بھی تھے. اور دس از واٹ ہیپن ٹوڈے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.